بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو، خیالات نہ آئیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز ادا ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں خیالات کا آنا انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا خیالات کا آنا۔ اگر خیالات خود آ رہے ہوں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ نماز کے منافی بات نہیں ہے۔ باقی نماز میں خیالات کا لانا یہ بری بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسی شکایت کی، حضرت نماز میں خیالات آتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب میں ایک شعر لے کر بھیجا تھا: خبر تجھ کو ناداں اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ کہ تجھے ناداں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ وساوس کا آنا برا ہوتا ہے یا لانا برا ہوتا ہے۔ تو یعنی وساوس کا، وسوسوں کا، خیالات کا آنا یہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے خیالات کم ہو جائیں، نہ آئیں، اور خشوع و خضوع پیدا ہو، اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے حبیب، جو آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے جو آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ ہے: نماز میں ہم لوگ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ سے ہماری بات چیت ہوتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل جلالہ آگے سے جواب دیتے ہیں: حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ آگے سے ہر آیت کے ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ سے کلام چل رہا ہوتا ہے، بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ نماز میں انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ سجدے میں تو انسان اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسے رحمان کے قدموں پر سر رکھ لیا ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل جلالہ سے ملاقات فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے جب اللہ جل جلالہ سے معراج میں کلام فرمایا، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف فرمائے، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں سے آپ علیہ السلام کو لایا گیا، 3 فرشتے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس لایا گیا، وہاں پر آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا، آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو اندر سے صاف کیا گیا آب زمزم کے ساتھ، اس کو بالکل چمکایا گیا، سونے کا تشت لایا گیا، اس کے اندر نور بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے قلب کے اندر اس کو بھر کر اس کو بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے سینے اطہر پر وہ سلائی کے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ تو یعنی آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو صاف کر کے، نور بھر کے، روشن کر کے، چمکا کے، پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے لے کر گئے۔ اسی طرح ہم بھی نماز میں اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کر لیں۔ وہ کیسے کریں؟ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کے اندر ایک نقطہ جو ہے نا جو مجھے سمجھ آیا، وہ یہ ہے: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ پہلے کہ تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ تلاوت اور نماز کا آپس میں ایک ربط ہے، یعنی تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، آگاہ رہو کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا: ما جلا ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے صفائی ہوگی۔
تو اس وجہ سے یہاں پر فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجیے کتاب کی اور نماز قائم کیجیے۔ ہم نماز سے پہلے کچھ دیر پہلے مسجد میں آئیں اور آ کر بیٹھ کر تلاوت کریں تاکہ دل صاف ہو۔ دل کی صفائی کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ اصل میں نماز میں خیالات اس وجہ سے دل تفکرات سے بھرا ہوتا ہے۔ ہم پہلے دل کو صاف کر لیں پھر نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، خیالات کم آئیں گے، خیالات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، نماز جاندار بننا شروع ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔